حامد رضا صاحب نے کہا کہ ایک نوسرباز قسم کے لوگ آ جاتے ہیں میڈیا پہ اور کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے. بھئی آپ کے ملک کے 6 معتبر ججز نے بھی لکھا ہے کہ ان کے کام کے اندر بھی مداخلت ہو رہی ہے ہر ایک چیز میں. اچکزئی صاحب فرماتے ہیں ہر جگہ پہ ایک حوالدار کرنل میجر وہ ایک رینک کے ساتھ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے مقتدروں کو یہ دکھائی نہیں دیتا یا غالباً وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. مختصراً یہ کہ میں اب آپ کے سامنے اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جنہوں نے اس تحریک کا علیہ رکھا ہے, ہمارے رہبر ہے اس تحریک کے, اور ان کے ایک طویل جدوجہد ہے جو ہر پاکستانی کو سمجھنا اور پڑھنا اس پہ لازم ہے. ہمیں بحیثیت میں ایک پشتون باچا خان کو, ان کے والد صاحب صمد خان اچکزئی کو, جن کو ہم پیار سے خان شہید بھی کہتے ہیں, ان سب کو غدار قرار دیا گیا اس ملک کے اندر, لیکن کسی نے یہ نوبت تک نہیں آئی, کسی نے زحمت ہی نہیں کی کہ ان کے تحریک کو, ان کے جہد کو اسٹڈی تو کرے کہ آیا ان لوگوں کے مطالبات کیا تھے, کن پوائنٹس کو لے کر وہ لوگ اس ملک میں یا اس سے پہلے سامراج کے خلاف, اور آج بھی پاکستان میں وہی خاندان جو چند گھرانے ہیں جو اس وقت سامراج کے انگریز کے ایجنٹ تھے, آج وہ اسی ریاست کے ایجنٹ ہیں جو پاکستان کا عوام کے خون چوس رہے ہیں. تو میں مختصر کر کے اپنے رہبر, اپنے رہنما, ملی مشر محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ لوگوں کے سامنے اس تحریک کے اغراض و مقاصد رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد کلب میں تحفظ آئین پاکستان میں شامل پارٹیوں کے معزز لیڈران کرام, سیاسی کارکنان, یہاں بیٹھے ہماری بہنیں اور آپ سب جرنلسٹ حضرات, ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور بڑی تعداد میں یہاں آئے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی کہاں سے شروع کریں, باتیں تو وہی ہیں جو میرے ساتھیوں نے کی ہیں. اگر ساری باتیں کہی جائیں تو ایک مشہور پتہ نہیں بے دل کا شعر ہے یا کس کا شاعر کا, میں شاعر بھی نہیں ہوں. اگر صحیح داستانیں بیان کی جائے اس ملک کی تو لیے کہ آپ جب کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو جناب والا ایک آفس میں آپ کو بلایا جاتا ہے, وہاں پہ وہ ایسی فائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس پہ ذرا غور فرمائیں. تو غور فرمانے سے پہلے بندے اپنے کرتوتوں سے تو آگاہ ہوتا ہے, تو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غور نہ کروائیں, مجھے بتائیں میں نے کیا کہنا ہے آپ کے لیے یا میں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے. یہ سر پھرے بہت کم ہوتے ہیں جن کی فائلیں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پھر بلیک میل نہیں ہوتے نا, وہ پکڑے نہیں جاتے. ان کو اب بلیک میل, ہاں ان کے لیے پھر ایک ہی حال ہوتا ہے, یا وہ حادثوں میں مارے جاتے ہیں یا ان کے وہ ٹائر کھول دیے جاتے ہیں, ٹائر آرٹس کھول جاتے ہیں, یا وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا نشانہ بن جاتے ہیں. بن جائیں, کوئی ایشو نہیں. میں لاسٹ بات کہہ کے یہ اجازت چاہوں گا, یہ تحریک جاری رہے گی. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا, اس بندے نے, اچھا یہ بھی نا کچھ بھاشن دینے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, روز میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانیہ 9 مئی ہو گیا, سانیہ 9 مئی ہو گیا. جن لوگوں نے کبھی زمان پر کا گیٹ نہیں دیکھا وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ رات کو بیٹھ کے جھوٹ 8 سے 12 بجے تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا, وہاں پر یہ تھا, وہاں پر یہ تھا. ایک ابھی وہ صاحب کردار ایک نوجوان تو نہیں, جوان برآمد ہوا کراچی سے, جو پتہ نہیں خدا جانے اسے سینیٹر کون منتخب کر گیا, اور وہ ایسی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے کہ اس کی اب کرتوت میں بیان کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں. وہ آ کے ایسے بھاشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقام ولایت تک پہنچنے والا ہے. وہ اس کا بیک کھول کے دیکھیں, اسے اتنے بڑے بڑے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذرا بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں, یا تھوڑا, اب کل اس نے نام لیا جنرل فیض کا,
میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موصوف کس طرح پھرا کرتے تھے ترلے اور منتیں کرتے ہوئے. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں, یہ جتنا مرضی کر لیں, ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ جنرل فیض یا کسی جرنیل کو ہاتھ ڈال سکیں. یہ صرف کسی ایک ذاتی انڈیویجول کو خوش کر رہا ہے جس سے اس نے اپنا بینیفٹ لینا ہے یا کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. کمال ہے, سینٹ ایوان بالا, ووٹ خدا جانے کتوں, گندا نواز شریف, گندا زرداری, پارٹی ساری اس کو ووٹ ڈال گئی. نہ وہ ان کر رہے ہیں نہ وہ ان کر رہے ہیں, وہ بیٹھا پانڈ لکھ رہا ہے دونوں کی. اور پھر بھی جناب وہ یہ ہے پاکستان کا ایکچوئل المیہ اور پاکستان کا ایکچوئل ڈیلما کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں کی خوشامد کر کے اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں. ایک وہ بنارسی ٹھگ ہیں سیالکوٹ کے ہمارے, وہ خدا جانے اس نے پتہ نہیں ہار کے کب باہر ہونا قومی اسمبلی سے, کو ایسا نحوست کا سایہ اس بنارسی ٹھگ کا, خواجہ آصف کا, وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے, اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا